اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام عالمگیر جماعت احمدیہ کے قیام کے بارے میں ہے۔ یہ کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سلسلہ بیعت کا آغاز کرتے ہوئے 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کا دعویٰ مجدد وقت ہونے کا تھا۔ تاریخ احمدیت کے مطالعہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ 1888 کی پہلی سہ ماہی میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت لینے کا حکم ہوا۔ اس حکم کے بعد آپ علیہ السلام نے کئی ماہ خصوصی عبادات، دعاؤں، ذکر الہی، کثرت درود شریف اور انتہائی غور و فکر میں گزارے، اور پھر 1 دسمبر 1888 کو آپ علیہ السلام نے اعلان بیعت کے لیے ایک اشتہار دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی طرف سے بیعت کا سلسلہ جاری کر دینے کے ارشاد کے بعد چند ماہ تک کیوں انتظار کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام گوشہ نشینی میں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اپنی زندگی کے ایام بسر کر رہے تھے۔ اس گوشہ تنہائی کے دائرہ کو توڑ کر آپ علیہ السلام کے لیے پبلک میں آنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور آپ علیہ السلام فطرتاً اس بات سے بھی کراہت کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت دعائیں کر رہے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی وحی کے فوراً بعد پبلک میں کوئی اعلان نہ کیا تھا۔ بہرحال آپ علیہ السلام گوشہ تنہائی میں پڑے ہوئے تھے۔ نومبر 1888 میں آپ علیہ السلام کے بیٹے بشیر اول وفات پا گئے۔ اس واقعہ سے آپ علیہ السلام کے مخالفین نے بہت شور و غوغا کیا، اور اس شور و غوغا سے روحانیت میں کمزور لوگ آپ علیہ السلام سے قدرے پیچھے ہٹ گئے، اور آپ علیہ السلام سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والے احباب روحانیت میں پہلے سے زیادہ بڑھ گئے، اور کہا جا سکتا ہے کہ بیعت کے لیے دعاؤں کا ایک ماحول تیار ہو گیا۔ اس ماحول میں آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر کے عنوان سے شائع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس اشتہار میں اپنے بیٹے بشیر اول کی وفات پر اٹھائے جانے والے شور و غوغا اور اعتراضات کا جواب دیا۔ گزشتہ پروگرام میں اس اشتہار میں سے ابتلاؤں کی فلسفی کے بارے میں آپ علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے بشیر اول کی وفات سے پیدا ہونے والے صدمہ اور دعاؤں کے خصوصی ماحول میں اس اشتہار میں اپنے احباب کو خوشخبری دیتے ہوئے لکھا کہ پسر موعود خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر یعنی 9 سال کے عرصہ میں ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ابتلا کے اس دور میں اس اشتہار کو نشان رحمت کے طور پر سبز اوراق پر شائع کیا۔ اس لیے بعد میں یہ اشتہار سبز اشتہار کے نام سے ہی جماعت احمدیہ میں مشہور ہو گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے 1 دسمبر 1888 کو سبز اشتہار کے آخر میں زیر عنوان تبلیغ بیعت کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راز سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ پس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غمخوار ہوں گا، ان کا بار ہلکا کرنے کے لیے کوشش کروں گا، اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا، بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں گے۔ یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا ہے۔ اس بارے میں عربی الہام یہ ہے: اذا عزمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک
بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فوق ایدیہم۔ ترجمہ: جب تو نے اس خدمت کے لیے قصد کر لیا تو خدا تعالی پر بھروسہ کر، اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے روبرو اور ہماری وحی سے بنا۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے۔ خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھوں پر ہوگا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار تبلیغ محررہ 1 دسمبر 1888 کے بعد تکمیل تبلیغ کے عنوان سے مؤرخہ 12 جنوری 1889 کو ایک اور اشتہار شائع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس اشتہار میں 10 شرائط بیعت تحریر کی اور بیعت کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت جاری فرمائی کہ وہ بیعت کے وقت کا انتظار کریں، اور جب بیعت کے وقت کی اطلاع دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور استخارہ مسنونہ بجا لانے کے بعد حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤ اور اپنے رب کریم کو اکیلا مت چھوڑو۔ جو شخص اسے اکیلا چھوڑتا ہے وہ اکیلا چھوڑا جائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے اپنی بیعت کرنے والوں کے لیے 10 شرائط بیعت تجویز فرمائیں۔ ان شرائط بیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی جماعت کے افراد میں غیر معمولی روحانی انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سی جماعت بنانا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ارد گرد لوگوں کا ایک رسمی سا گروہ اکٹھا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ حقائق آپ علیہ السلام کی صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے 10 شرائط بیعت تجویز کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ اول، بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ دوم، یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر یک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ سوم، یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ چہارم، یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ پنجم، یہ کہ ہر حال رنج و راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا، اور ہر یک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ ششم، یہ کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آئے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کر لے گا، اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ ہفتم، یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ ہشتم، یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ نوہم، یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور یہاں تک بس چل سکتا ہے
اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ دوہم یہ کہ سازش عقد اخوت محض للہ و اقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خاتمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، 23 مارچ 1889 یوم تاسیس عالمگیر جماعت احمدیہ ہے۔ اس دن سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لدھیانہ میں سلسلہ بیعت کا آغاز کیا۔ جامعات میں اس عظیم واقعہ کو بیعت اولیٰ کا نام دیا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے، تا ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اشتہار تکمیل تبلیغ جنوری 1889 کے بعد آپ علیہ السلام لدھیانہ میں اپنے ایک محب حضرت صوفی احمد جان صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے مکان واقع محلہ جدید میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے لدھیانہ سے ہی 4 مارچ 1889 کو بیعت کے سلسلہ میں ایک اور اشتہار شائع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس اشتہار میں تحریک کی کہ بیعت کرنے والے 20 مارچ کے بعد لدھیانہ پہنچ جائیں، اور یہ کہ آپ علیہ السلام 25 مارچ تک لدھیانہ میں قیام فرمائیں گے، نیز یہ کہ 25 مارچ کے بعد بیعت کرنے والے بعد اطلاع قادیان میں آویں۔ آپ علیہ السلام اس اشتہار میں بیعت کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اگر کوئی آمدن ان شرائط کی خلاف ورزی کرے جو اشتہار 12 جنوری 1889 میں مندرج ہیں اور اپنی بے باکانہ حرکات سے باز نہ آوے تو اس سلسلہ سے خارج شمار کیا جاوے گا۔ یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے، تا ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو، اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک و مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں، اور ایک کاہل اور بخیل و بے مصرف مسلمان نہ ہوں، اور نہ ان نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقہ اور نا اتفاقی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور اس کے خوبصورت چہرہ کو اپنی فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا ہے، اور نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ گزینوں کی طرح جن کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی سے کچھ گرد نہیں اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے کچھ جوش نہیں، بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں، اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت بہتا ہوا نظر آوے۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ محض اپنے فضل اور کرامت خاص سے اس عاجز کی دعاؤں اور اس ناچیز کی توجہ کو ان کی پاک استعدادوں کے ظہور و بروز کا وسیلہ ٹھہراوے۔ خدا تعالیٰ نے اس گروہ کا اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا ہے، تا دنیا میں محبت الہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی کو پھیلاوے۔ سو یہ گروہ اس کا ایک خالص گروہ ہوگا، اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی زیست سے صاف کرے گا اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا،
اور وہ جیسا کہ اس نے اپنی پاک پیش گوئیوں میں وعدہ فرمایا ہے، اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزار صادقین کو اس میں داخل کرے گا۔ وہ خود اس کی آپاشی کرے گا اور اس کو نشو و نما دے گا، یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی، اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کے چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ کے ٹھہریں گے۔ وہ اس سلسلہ کے کامل متبعین کو ہر یک قسم کی برکت میں دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا، اور ہمیشہ قیامت تک ان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو قبولیت اور نصرت دی جائے گی۔ اس رب جلیل نے یہی چاہا ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر یک طاقت اور قدرت اسی کو ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اشتہار مذکورہ بالا میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کرنے والوں کے لیے یہ بھی لکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی خصوصی دعاؤں سے ان کی مدد کرتے رہیں گے، اور اشتہار مذکورہ بالا میں آپ نے بیعت کرنے والوں کا ایک رجسٹر تیار کرنے کے بارے میں لکھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض فوائد و منافع بیعت کے جو آپ لوگوں کے لیے مقدر ہیں اس انتظام پر موقوف ہیں کہ آپ سب صاحبوں کے اسماء مبارکہ ایک کتاب میں باقاعد والدیت و سکونت مستقل و عارضی طور ما کسی قدر کیفیت کے اگر ممکن ہو اندراج پاویں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں حضرت صوفی احمد جان صاحب رحم اللہ کے مکان واقع محلہ جدید سے بیعت کا آغاز فرمایا۔ یہ بیعت اولیٰ کہلاتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک کچے کمرہ میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ کچا کمرہ بعد میں دارالبیعت کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس کمرہ کے دروازہ پر اپنے ایک پرانے خادم حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حافظ صاحب کو ہدایت دی تھی کہ جسے میں کہتا جاؤں اسے کمرے میں بلاتے جاؤ۔ بیعت کے اندراج اور تاریخی ریکارڈ کے لیے ایک رجسٹر تیار کر لیا گیا تھا۔ اس رجسٹر کی پیشانی پر بیعت توبہ برائے حصول تقوی و طہارت لکھا گیا تھا۔ اس رجسٹر میں بیعت کنندہ کا نام، والدیت، مستقل پتہ، عارضی پتہ اور پیشہ وغیرہ لکھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پہلی بیعت حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی لمبی بیعت لی۔ شروع کے ایام میں بیعت تنہائی میں ہوتی تھی اور آپ علیہ السلام بہت لمبی بیعت لیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ بیعت کرتے وقت بیعت کرنے والے پر لرزہ اور رکت طاری ہو جاتی تھی، اور بیعت کرنے والا محسوس کر رہا ہوتا تھا کہ وہ ایک نئی روحانی زندگی سے ہمکنار ہو رہا ہے، اور بیعت کے بعد آپ بیعت کرنے والے کو اپنے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ کے حضور بہت لمبی دعا کیا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، ان دنوں بیعت کے الفاظ یہ تھے، یہ کہ آج میں احمد کے ہاتھ پر اپنے ان تمام گناہوں اور خراب عادتوں سے توبہ کرتا ہوں جن میں مبتلا تھا، اور سچے دل اور پکے ارادہ سے عہد کرتا ہوں کہ یہاں تک میری طاقت اور میری سمجھ ہے اپنی عمر کے آخری دن تک تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا، اور دین کو دنیا کے آراموں اور نفس کے لذات پر مقدم رکھوں گا، اور 12 جنوری کی 10 شرطوں پر خطر وسع کار بند رہوں گا، اور اب بھی اپنے گزشتہ گناہوں کی خدا تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔